السلام علیکم خواتین و حضرات، حاضر ہے حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ شو میں شامل ہیں ناجیہ اور آپ کے بہت عزیز عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہیں پی آئی کی زبوں حالی، بد تہذیبیاں، خواہشات اور خبروں پر عزیزی صاحب کا دلچسپ تبصرہ. مگر سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ثقافت ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ ہو سکتی ہے. یہ پوچھنا نہیں ہے، جاننا ہے. تو جاننا اس میں کیا ہے؟ میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ثقافت رکاوٹ ہی ہوتی ہے ترقی کی راہ میں. وہ کیسے؟ تم نے کیسے فیصلہ سنا دیا فوراً؟ یار تم دھوتی کرتا پہن کے جاؤ کسی ڈی سی او کے کمرے میں، تمہیں اندر نہیں کو گھسنے دے گا. تو پینٹ کوٹ پہن کے جاؤ، ڈی سی او تمہیں بٹھا کے کہے گا ہاؤ آر یو، فائن. اس کا مطلب ہے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو جو بندہ ڈی سی او کے کمرے میں نہیں گھس سکتا اس نے ترقی سوات اکٹھا کرنی ہے. یار یہی اصل میں سب سے بڑا پرابلم ہے کہ نہ ہم ترقی کو ڈیفائن کرتے ہیں اور نہ ہی ثقافت اور جو تہذیب و تمدن میں فرق ہے نہ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور تم جیسے لوگ فوراً فیصلہ سنا دیتے ہیں. یار ثقافت تمہاری یہی ہے نا، دھوتی کرتا کھسا پگ، اللہ جانتا محلے میں پہن کے پھرو تمہاری چھیڑ پڑ جائے چاچا ہوں کی. اور نہیں یار، ثقافت یہ نہیں ہوتی، صرف لباس کو ثقافت نہیں کہتے. ثقافت ایک بہت بہت بڑی ٹرم ہے، بہت وائڈ ٹرم ہے، اس کا اسپیکٹرم بہت براڈ ہے. اچھا جی، اور کیا کیا آتا ہے جی ثقافت میں؟ ذرا فرمائیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ثقافت اور تہذیب و تمدن میں جو فرق ہے اس بحث میں جائے بغیر ایک سادہ سی بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا زبان اور ہمارا جو رہن سہن کا طریقہ ہے، بود و باش ہے، لباس ہے، کیا یہ ہمارے ترقی کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہے یا نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ترقی خواہ شخصی یا ذاتی ہو یا قومی ترقی کی بات کرو، اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان یا قوم اپنی ثقافت سے، اپنی بود و باش سے، اپنی زبان سے، اپنی مٹی سے جڑی رہے. اس کے لیے بنیادی شرط ہے یہ. دیکھو، جب بھی انسان نقالی کرتا ہے، دوسرے کی نقل کرتا ہے، دوسرے کی ثقافت کی طرف دوڑتا ہے، تو وہ اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھو دیتا ہے. کہتے ہیں انسان کی ذہنی ترقی کا سفر اس زبان میں بہترین انداز میں طے پاتا ہے جس زبان میں وہ خواب دیکھتا ہے. اللہ جانتا ہے مجھے ایک دفعہ خواب میں ہیلری کلنٹن ملی، میرے ساتھ اردو بولنا شروع ہو گئی. میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار یہ کیا کر رہی ہے. اس لیے اس نے ہیلری کے ساتھ بات بھی کر لی. ہاں بڑی کھل کے بات کی میں نے. اگر وہ انگریزی بولتی تب تم کیا بات سنا رہے تھے؟ یہ جو نکالی ہے، چاہے کسی کی رویے کی ہو یا کسی کی ثقافت کی نکالی ہو، اس کی بدترین مثال جو کمرہ امتحان میں ہمیں نظر آتی ہے. جب طالب علم جو ہے اس کی ساری توجہ نقل کی طرف اگر ہوگی تو وہ جو کانٹینٹ ہے پیپر کا اس کی طرف وہ بالکل دھیان نہیں دے پائے گا اور ظاہر ہے فیل ہو جائے گا. امان سے میں بڑا سوچتا ہوتا تھا یار نقل کرنے والا تو بیچارہ گردن ہی نہیں اٹھا سکتا، شرمندہ سے ہی ہوا ہوتا ہے، ایسے ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے. ہاں اس وقت شرمندہ ہوتا ہے وہ جب نقل کر رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے اسے پتہ ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے. یو آر رائٹ یار. نقل کرتا ہوا انسان ہے یا قوم ہے، وہ کبھی بھی با اعتماد اور پر اعتماد نظر آ ہی نہیں سکتی. تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے، اگر یہ ثقافت ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہو یا ثقافت تبدیل کر لینے سے یا اپنی بنیادی اقدار کو تبدیل کر لینے سے ترقی کے راستے کھلتے ہیں، تو کوئی ایک مثال تو ہمارے سامنے ہوتی کسی ایسی قوم کی، کسی ایسے ملک کی جس نے اپنی اقدار کو، اپنی ثقافت کو، اپنے تہذیب و تمدن کو چھوڑ کے ترقی کی ہوتی. چین، جاپان، ملائیشیا، کوریا، جس قوم نے بھی ترقی کی ہے حالیہ تاریخ میں، اس نے اپنی ثقافت کے ساتھ جڑے رہ کر ہی ترقی کی ہے. جاپان کی مثال تمہارے سامنے ہے، جب جنگ عظیم کے بعد اس نے امریکہ کے سامنے سب کچھ سرنڈر کر دیا تھا اپنے ڈیفنس سمیت. ایک چیز پہ اس نے کمپرومائز نہیں کیا تھا اور وہ اپنی زبان تھی، اپنا کلچر تھا، اپنی ثقافت تھی. اس نے اپنی تعلیم صرف جاپنیز زبان میں رکھی تھی، نظام تعلیم جاپانی میں رکھا تھا، اور آج اسی کا وہ پھل کھا رہی ہے قوم کہ وہ دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم کہلاتی ہے، لیکن آج بھی اپنی وہی روایات اسی ثقافت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس پہ فخر کرتی ہے. ہاں ناک آج بھی ان کے پھینے ہی ہے. یار ناک ثقافت ہوتی ہے کیا؟ تم فضول بات کرتے یار بندہ کسی سے ملتا ہے تو منہ متھے ہی لگتا ہے نا، تو منہ کے اوپر ہی ناک ہوتا ہے، ناک کون سا جیب میں ڈالا ہوتا ہے. اچھا سعودی عرب کی تم مثال دیکھو، میں بہت انسپائر ہوتا ہوں کہ آج بھی تمام تر مادی ترقی، بے پناہ مالی وسائل کے باوجود وہ اپنی اگلی جنریشن کو اپنی ثقافت کا تحفہ دیتے ہیں، اس کو ثقافت کے ساتھ جڑے رہنے کا درس دیتے ہیں اور اس کے لیے بہت تردد کرتے ہیں.
تم نے گرمیوں کی چھٹیوں میں ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر تم صحراؤں میں سفر کرو، سڑک پہ جا کے صحراؤں میں سے گزرتے ہو تو دونوں جانب تمہیں بے پناہ ہزاروں کی تعداد میں خیمے نظر آتے ہیں، اور ان خیموں کے گرد اونٹ بندھے ہوتے ہیں، اور وہی پرانا جو بدو کلچر ہے وہ تمہیں نظر آئے گا۔ وہ وہاں پہ کئی کئی دن گزارتے ہیں، اپنے بچوں کو رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا اصل کلچر ہے۔ اسی حوالے سے مجھے شاہ فیصل کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب وہ امریکی صدر کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے تو کھانے کے آغاز میں ہی انہوں نے جو انتہائی بیش قیمت کٹلری تھی وہ سائڈ پہ کر دی اور چاول ہاتھوں سے کھانے شروع کر دیے۔ تو امریکی صدر نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں بہت حیرت کے ساتھ، تو انہوں نے کہا یہ کٹلری تمہاری ہے، انگلیاں میری اپنی ہیں۔ آج بھی عرب لوگ اپنی چیزوں پر، اپنی ثقافت پر بہت فخر محسوس کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ ہاں وہ آج بھی کھجور قیمہ پکاتے ہیں، زیتون کے تیل میں انڈا تال لیتے ہیں یار۔ تو یہ کون سی بڑی بات ہے عزیز صاحب؟ وہ انڈے کے کون سے گوڑے درد کر رہے